السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آجزی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج ہے تاریخ 11 اگست 2025، دن ہے سوموار کا۔ کل کی اہم ترین اور تازہ ترین 10 اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی خبر جو ملکی سطح پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک مہینے کے اندر اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دوسری دفعہ امریکہ کا دورہ کیا۔ کچھ دنوں پہلے وہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور پھر اس دفعہ دوبارہ وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اور اس میں انہوں نے کافی دلیرانہ تقریر کی ہے اور کافی ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اگلے چیلنجز کے لیے، اگلی جنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے کوئی دوبارہ ایسی حرکت کی، دوبارہ کوئی ایسی جنگ لگانے کی کوشش کی، تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور بہت حد تک وہ اس بات کو ثابت بھی کر چکے ہیں، اور وہ یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے امریکہ میں، جو بڑے تاجر ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اور جو امریکن صحافی ہیں بلو میرک، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر کا دوسرا دورہ مسلسل امریکہ کا ایک مہینے کے اندر لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں وہ پیچیدگی اور وہ جو دشمنیاں تھی، یا وہ جو آپس میں تعلقات کو ختم ہو رہا تھا، اس میں اب ٹھہراؤ آیا ہے، اور دوبارہ سے تعلقات مضبوط اور پھر سے ایک نئے راہ کی طرف جنم لے رہے ہیں۔ دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کے نائب صدر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور جس میں غزہ سے متعلق انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا ہے، اور جیسے نیتن یاہو نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا یہ اعلان کیا ہے اپنی کابینہ کے سمیت کہ بہت جلد ہم فلسطین کے اوپر مکمل طور پر قبضہ حاصل کر لیں گے۔ ابھی تک تو ہم صرف نسل کشی کر رہے تھے، اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنی فورسز کے ذریعے، اپنی سیکیورٹی کے ذریعے اور اپنی فوج کے ذریعے بہت جلد فلسطین کی سرزمین کے اوپر مکمل قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی وہ جنگ جو پہلے فضائی طور پہ لڑی جا رہی تھی، اب وہ زمینی طور پہ بہت مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس پہ بہت زیادہ اظہار افسوس کیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے، بلکہ یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ تمام حرکات جو اس وقت اسرائیلی ظالم اور غاصب فوج کر رہی ہے، یہ اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یو این او کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس متعلق ترک وزیر خارجہ اور پاکستان کے نائب صدر اسحاق ڈار کی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اگلی جو اہم ترین خبر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے ایک بڑی چیز پر معافی مانگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جنرل قمر باجوہ کو جو ہم نے ایکسٹینشن دی تھی، وہ ہمارا ایک بدترین اور غلط ترین فیصلہ تھا، جس پر ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ جو اعلان کیا ہے وہ پاکستان کے رہنما اور سابق قومی اسپیکر، جو اس وقت بھی قومی اسپیکر تھے جب یہ ایکسٹینشن دی گئی تھی، اسد کیسر صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم واضح طور پر معافی مانگتے ہیں قوم سے، کیونکہ ہم نے جنرل قمر باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی ہے وہ بہت غلط دی ہے، اور وہ ایکسٹینشن نہ صرف پاکستان کے بلکہ پی ٹی آئی کے بھی حق میں بالکل ثابت نہیں ہوئی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو خالصتان سے جو لوگ ہیں، جو سکھ ہیں، انہوں نے 17 اگست کو امریکہ میں ایک ریفرنڈم کا اعلان کیا ہے، جس میں وہ یہ اعلان کریں گے، یہ ووٹنگ کروائیں گے، یہ احتجاج کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ہم دلی کو خالصتان میں شامل کریں گے۔ یعنی اتر پردیش، ہماچل اور اس طرح کی بڑی بڑی ریاستوں کے وہ دعوے تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن ایک بڑی ریاست کا دعویٰ جو سامنے آ رہا ہے اس وقت سکھ کمیونٹی کی طرف سے، ان کے سربراہوں کی طرف سے، ان کے سرداروں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بہت جلد ہم دلی کو خالصتان میں شامل کر دیں گے۔ اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر انڈین فورسز حملہ کرتی ہے، یہ ہمارے بچوں کے اوپر، تو ہم پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر انڈیا کا مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے، اور دلی، ہماچل، اتر پردیش، اس طرح کی جو ریاستیں ہیں بڑی بڑی، ان کو ہم خالصتان میں شامل کریں گے۔ تو اس متعلق سکھوں کا ایک ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے 17 اگست کو، تو جس کا موضوع بھی یہی ہے، اور جس میں وہ اس متعلق احتجاج بھی کریں گے،
اور اپنا بیانیہ اور اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ الجزیرہ کے ایک معروف و مشہور صحافی انس شریف، جنہوں نے کافی پچھلے سالوں میں الجزیرہ کی طرف سے غزہ کے اندر رپورٹنگ کی، وہ اپنے 2 سے 3 ساتھیوں سمیت کل اسرائیل کے غاصبانہ حملے کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحافی تھا کہ جب ایک وقت وہ تھا کہ فلسطین کے اندر صحافی جایا نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے خبر رساں اداروں کے صحافی جانے سے ڈرتے تھے، تو یہ انس شریف جو الجزیرہ ایک معتبر ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، اس کے صحافی ہونے کے باوجود یہ غزہ میں رہے اور قحط سالی کے دور میں بھی انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا، غزہ کی عوام کے ساتھ رہے، غزہ کے اندرونی حقائق کو، زمینی حقائق کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن کل اسرائیل کی طرف سے ایک حملہ ہوا، فضائی حملہ، جس میں ان سمیت ان کے جو ساتھی تھے رپورٹر، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو غزہ میں صہیونی فورسز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی انس شریف کو قتل کیا، اسی طرح پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر مزید 61 فلسطینی جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ساروں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کبھی یہ 100 کے حصے کو کراس کرتی ہے، کبھی یہ 3 فگرز میں ہوتی ہے، کبھی ڈبل فگرز میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر صہیونی فورسز، صہیونی ریاست نہ صرف فضائی بلکہ زمینی بھی حملہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک اہم کام یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جوئے کی اور شرطیں لگانے کی جو ایپ ہے، مختلف ایپس ہیں جو بہت مشہور ہو رہی تھی آہستہ آہستہ، جن کو پروموشن مل رہی تھی، جن کو برانڈ ایمبیسڈر ٹائپ بنایا جا رہا تھا، جن کو پی ایس ایل میں ٹیموں کے ایز اے برانڈ لیا جا رہا تھا، ان کی تقریباً 144 کے قریب ایپس اور ویب سائٹ پہ پاکستان کی بڑے بڑے اداروں نے پابندی لگا دی ہے اور وہ پاکستان کے اندر بلاک کر دیا گیا ہے۔ اور آخری جو 2 خبریں ہیں اس میں خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز سے شکست کھا لی ہے دوسرے ون ڈے کے اندر۔ پہلے ون ڈے کے اندر پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی، دوسرے ون ڈے کے اندر بارش ہوتی رہی اور کچھ آورز بھی کم ہوئے، 15 آور کم کیے گئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ویسٹ انڈیز سے شکست کھا لی ہے اور اب سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ 12 اگست شام پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔